السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے۔ یا اللہ، کو دنیا میں ایسا کام کر جائیں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیری رحمت پہ ہم کو یقین ہے۔ ذی وقار اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے میری اور آپ کی زندگیوں میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑییں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائیں۔ دعا ہے الہ العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اس بیان فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو۔ کیا مطلب؟ کہ جو تم لوگوں کو کہتے ہو، جو واعظ و نصیحت تم لوگوں کو کرتے ہو، پہلے اس پر خود عمل کرو، اس کے بعد لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاؤ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو تو سدھارو نہ، ممبروں کے اوپر بیٹھ کر آپ لوگوں تک واعظ و نصیحت پہنچاتے رہو، دین اسلام پہنچاتے رہو، لیکن خود عمل نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنا جرم ہے۔ اور پھر اپنے گھر والوں کو بتلاؤ، اپنے گھر والوں کو سدھارو، کیونکہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اس بات کی ترغیب دی، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ حضرات محترم، آئیے انسان لوگوں کو بتلاتا رہے لیکن خود عمل نہ کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بارے میں کائنات کے رب نے یوں کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ تم وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ حضرات محترم، آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو جو ہم بیان کریں اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں کہ خود لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں اور خود اس کے اوپر عمل نہ کریں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ حضرات محترم، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ حضرات محترم، اس طرح کی بات یہودی کیا کرتے تھے، یہ یہودیوں کا شیوا ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات
میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں، جو اپنی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا گیا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بتلاتے تھے، لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن خود عمل نہ کرتے تھے۔ حضرات محترم، اس لیے آج میں ان خطباء کرام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور خدا را یہ ہاتھ باندھ کر میں اپنے آپ کو اور علماء کرام کو، خطباء کرام کو، واعظین کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بات بیان کرو جس پر تم خود عمل کرتے ہو۔ حضرات محترم، ممبروں پر کھڑے ہو کر، درسوں پر بیٹھ کر تم لوگوں کو تو باتیں بتلاتے ہو، دین اسلام کی کرتے ہو، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بڑی وائرل ہوئی ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ لوگوں کو تو بتلاتے ہیں کہ تم غیر محرم عورتوں کے سامنے نہ بیٹھو، اور خود جناب انہی عورتوں کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں، اور اپنے وعظوں میں، اپنی تقریروں میں یہ بات کہتے ہیں کہ جناب جو لڑکیاں سرخی پاؤڈر لگا کر، میک اپ کر کے سامنے آتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، نقاب ان کے منہ پہ نہیں ہوتا، تو ایسا غلط ہے۔ لیکن جب انہی کے سامنے خود ایسا کیا جا رہا ہے تو وہ چپ ہیں، خاموش ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی انسان دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ ہوتا دیکھے، تو انسان اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ حضرات، اگر اتنی طاقت نہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکے، پھر اسے اپنی زبان سے روکے۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو پھر اسے اپنے دل میں برا جانے۔ یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں برا جانے۔ حضرات محترم، آئیے آج اس بات کی ہمیں ضرورت ہے، اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اپنی اصلاح کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں کو بتلائیں۔ جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے، پھر لوگوں کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے وعظوں میں بھی اثر ہوگا، ہماری گفتگو میں بھی اثر ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ اس دنیا میں بھی کامران کرے گا، اللہ آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ اس لیے آئیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔